الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ختم نبوت کا کام یہ میری خاندانی ذمہ داری بھی ہے اور ایمانی ذمہ داری۔ پہلی قرارداد، پہلا مقدمہ اللہ نے شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے لڑوایا۔ پہلی قرارداد کشمیر میں پیش ہوئی، آخری سکم دور کرنے کے لیے بھی قرارداد الحمدللہ اس فقیر کے ذریعے پیش ہوئی ہے۔ لیکن کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کی قرارداد میجر ایوب رحمہ اللہ کشمیر اسمبلی میں لے کر آئے، اور آخری قرارداد اس گزشتہ اسمبلی میں یہ فقیر شانور شاہ کشمیری کے خاندان کا جسے ہمیں اعزاز حاصل ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا خاندانی اور ایمانی کام ہے، وہ ہم لے کر آئے۔ آخری گزارش، ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے۔ صرف ایک ذات اقدس ہے جن کے بارے میں ہم کہا کرتے ہیں بالروح بالدم نفدی کا یا رسول اللہ، ہماری روح، ہماری جان، ہماری آل اولاد فدا کا بھی، و امی و روحی و اولادی و مالی و عرضی، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان۔ ایک حضور کی ذات اقدس ہے جس پہ انتہا کا حکم ہے سنت، اور ختم نبوت حضور کا ذاتی وصف ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ختم نبوت کا کام یہ میری خاندانی ذمہ داری بھی ہے اور ایمانی ذمہ داری۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل بن کر، نوکر بن کر، خادم بن کر، جو سہارنپور سے چلا اور باولپور پہنچا، میری مراد میرے جد امجد محدث العصر قطب الدوران حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بڑھاپے کی حالت میں رسول اللہ کے وکیل بن کر ختم نبوت کے باولپور پہنچے، پورا مقدمہ لڑا، اور اس شان سے لڑا کہ آج تک دنیا میں وہ امت محمدیہ کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اور پھر مسجد بھاولپور میں جب خطاب کیا تو فرمایا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذاتی وصف کی، ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا وہ کتا بہتر ہے جو اپنے مالک کی روٹی کھا کر مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت نے ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ امت کے لیے اور ہمارے لیے قابل تحسین و قابل تقلید ہے اور روشنی کا مینار ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، میں علی وجہ البصیرت ختم نبوت کے کام کی اہمیت کے پیش نظر کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہمارے جد امجد حضرت کے والد اور میرے پردادا حضرت مولانا موسیٰ شاہ صاحب سگے بھائی تھے، اور میرے دادا اور حضرت سگے آپس میں فرسٹ کزن تھے، جن کو انگلش میں کزن کہا جاتا ہے، سگے چچا زاد بھائی تھے، تو ہمارے جد امجد ہیں۔ تو یہ میرا خاندانی کام بھی ہے اور ایمانی کام بھی ہے، اور اس کام میں ہم کوتاہی نہیں کر سکتے۔ البتہ چونکہ ہم ایک نظام میں، اور جب تک یہ نظام ہے تو ہم نے اسی انداز میں اس نظام کو لے کر چلنا۔ کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کی قرارداد میجر ایوب رحمہ اللہ کشمیر اسمبلی میں لے کر آئے، اور آخری قرارداد اس گزشتہ اسمبلی میں یہ فقیر شانور شاہ کشمیری کے خاندان کا جسے ہمیں اعزاز حاصل ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا خاندانی اور ایمانی کام ہے، وہ ہم لے کر آئے۔ اس قرارداد نے ختم نبوت کی حفاظت کی بنیاد رکھی، اور ہماری قرارداد انشاءاللہ اس ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کا تکملہ ہے، تتمہ ہے۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت، عبداللہ شاہ مظہر سعید۔ ہم تو زندہ باد تب ہوں گے جب ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں گے، پھر آپ کی زندہ باد کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود زندہ باد ہیں۔ جب ہم شہید ہوں گے پھر اللہ کا قرآن کہے گا بل احیاء، زندہ باد، ہمیں وہ زندہ باد چاہیے۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔
تو ہم نے الحمدللہ وہ قرارداد لائی جو اس قانون میں ایک سکم رہ گیا، اور اس درمیان جو ایک قرارداد پہلے پاس ہوئی تھی تو اس پر عمل درآمد کرایا کہ نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کروایا۔ یہ بات وہ جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس پر عمل درآمد، پھر یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اور علماء کی شفقت و محبت اور نظر کرم کے صدقے، اور سب سے بڑھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کا صدقہ، کہ ہم وہ قرارداد لائے کہ جس طرح 6 ستمبر یوم دفاع وطن ہے، ہماری جغرافیائی سرحدوں کا حفاظتی دن ہے، تو 4 ستمبر 2024 کو جب اسمبلی کا اجلاس تھا تو یہ فقیر ایک قرارداد لایا اپنے بھائیوں کے تعاون سے، اسمبلی ممبران کے، اللہ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے بالاتفاق اس قرارداد کو منظور کیا کہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے دن پر جب تک ریاست آزاد جموں کشمیر موجود ہے وہ یوم ختم نبوت 7 ستمبر کو منایا جاتا رہے گا۔ تو الحمدللہ 6 ستمبر یوم دفاع وطن، اسلام کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا کرنے والوں کی یادگار کا دن، ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن، اور 7 ستمبر یوم ختم نبوت اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہ یوم ختم نبوت کا دن 2024 سے 4 کو قرارداد پیش ہوئی۔ الحمدللہ اسی دن سیکریٹریٹ سے آرڈر جاری ہوا اور وہ 2 سال سے باقاعدہ یوم ختم نبوت سرکاری طور پر آزاد ریاست جموں کشمیر میں منایا جاتا ہے۔ پہلی قرارداد، پہلا مقدمہ اللہ نے شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے لڑوایا، پہلی قرارداد کشمیر میں پیش ہوئی۔ آخری سکم دور کرنے کے لیے بھی قرارداد الحمدللہ اس فقیر کے ذریعے پیش ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے قانون سازی چاہیے اور قانون سازی کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ پہلے ہم چاہ رہے تھے اس کو انتظامی آرڈر کے تحت کریں، تو چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے، جب ان کی تعیناتی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اس کو آئینی طریقے سے اسمبلی سے کروائیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اگر اب تو چونکہ وقت اسمبلی کا ختم ہے، اللہ نے چاہا ہم نہ صحیح تو کوئی اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ سعادت اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے، ہم اس سکم کو بھی دور کریں گے اور ہر ایک کو اس کی شناخت عطا کریں گے، اور یہ ہمارا احسان ہوگا ان پر کہ ہم ان کو شناخت دے رہے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تاکہ ریاست کے اندر ہر شخص اپنی مذہبی اور اپنی علاقائی شناخت کے ساتھ اپنے حقوق کو لے۔ اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم گدھے اور گائے کا گوشت مکس نہیں ہونے دیں، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قادیانی دنیا کی واحد عجیب و غریب مذہب ماننے والے، ہندو فخریہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، عیسائی فخریہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، بڑھسٹ فخریہ کہتے ہیں ہم بڑھسٹ ہیں، وہ لا مذہب جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ایتھسٹ، اس کھلے کہتے ہیں کہ ہم ایتھسٹ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ قادیانی عجیب ہیں قادیانی، کہتے نہیں ہمیں قادیانی نہ کہو، ہمیں مسلمان مانو، تو بابا ہم کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت نہیں مان سکتے۔ جو مسلمان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ اپنی شناخت الگ کرے، اپنے انداز میں جیے، جیسے ہندو جی رہے ہیں، عیسائی جی رہے ہیں، یہودی جی رہے ہیں، بڑھسٹ جی رہے ہیں، ایتھسٹ جی رہے ہیں، دنیا بھری بھی اللہ کے نافرمانوں سے اور منکروں سے۔ ہدایت کا ذمہ ہم نے تو نہیں لیا، وہ تو رب کے پاس ہے، اس لیے تم بھی جیو اپنی شناخت کے ساتھ، مکس نہیں کرو، دھوکہ دہی نہیں چلے گی، دھوکہ بڑا جرم ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، لامذہبوں کے بارے میں اتنی شدت نہیں کرتے، قادیانیوں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک آدمی کتے کا گوشت بیچ رہا ہے، اوپر لکھ کے لگایا ہے کتے کا گوشت، تو چائنیز خریدیں گے نا اس سے، فلپائنی خریدیں گے نا، وہ کھاتے ہیں کتے کا گوشت، کوئی مسلمان جا کے خریدے گا وہاں سے؟ لیکن کوئی بدبخت اوپر بورڈ لگائے بکرے کا گوشت اور نیچے بیٹھے کتے کا گوشت، یہ بڑا مجرم نہیں؟ کیونکہ اس سے دھوکہ ہوگا نا، حلال کھانے والے مسلمان بھی جا کر اسی سے گوشت خریدیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی شناخت الگ کرو، تم قادیانی ہو، قادیانی کے نام سے رہو، تم مرزے کی ماننے والے ہو، مرزائیت کے نام سے رہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حق اور باطل مکس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بس سادہ سا مسئلہ ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے کسی پر، بلکہ ہمارا احسان ہے ان پر کہ ہم انہیں شناخت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔
اور اسے ہماری نجات اور شفاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔